امت کے لیے عطائے حکمت کیا، اور رسول خاص کے لیے جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، امام المتقین ہے، اس کے لیے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ واو بیانیہ ہے یا واو عطفہ؟ بھائی علماء بیٹھے ہیں پنڈی کے، میں پیش کروں گا کہ یہ واو عطفہ ہے یا واو بیانیہ ہے۔ اگر بیانیہ ہے تو مطلب ہے کہ کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہے، دو چیزوں کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بیانیہ تو ہو نہیں سکتی، مطلب ہے کہ کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ حضور کو جو کتاب دی اور کتاب میں جو حکمتیں، حکم مندرج ہیں، وہ الگ ہیں۔ وہ الگ ہیں۔ کیوں؟ اگر کتاب میں حکمت نہ ہو تو مومن ہے، بے معنی ہے، معاذ اللہ قرآن بے معنی ہے، کیونکہ وہ وحی متلو ہوگی، حفاظ نماز میں اس کو پڑھیں گے۔ اس لیے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کتاب نازل کی، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں صرف کتاب کا ذکر کیا، حکمت تو ہے۔ لیکن یہ الگ سی حکمت جس کو بعد میں ذکر کیا، وَالْحِكْمَةَ، ایک تو کتاب میں نے تجھ کو دی اور ایک حکمت دی، ایک حکمت نازل کی، یعنی کتاب کا نزول الگ ہوا اور محمد پر حکمت کا نزول الگ ہوا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ حضور حکیم بھی ہیں؟ حکمت نازل جو ہوئی تو حضور حکیم بھی ہیں، تو اصل میں حکیم الامت کون ہوئے؟ حضور ہوئے۔ یہ لفظ آپ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ جو امت کی نبضوں کا شناسا ہو، یہ وہ حکیم جانتا ہے جو نبضوں کا علم بھی رکھتا ہو کہ کس مسلمان کی، میرے امتی کی نبض کس نہج پر دھڑک رہی ہے۔ آپ کا طبیب تو نبض پر ہاتھ رکھے گا تو نبض کا پتہ چلے گا، لیکن کملی والے کو وہ حکمت عطا کی کہ وہاں اپنی ذریح مبارک میں آرام فرماتے ہوئے بھی کائنات میں پھیلے ہوئے اپنی امتیوں کی نبضوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔